آج کی صورتحال سے پہلے خوارج کی تاریخ کو چھوڑ دیجئے امت میں تو کافر بنانے کا راستہ کسی نے اختیار نہیں کیا۔ فلانا مسلمان نہیں ہے، فلانا یہ کام کرتا ہے، اب یہ اسلام میں نہیں رہا، یہ جو راستہ ہے خوارج کے علاوہ، رافضیوں کے علاوہ امت میں باضابطہ یہ رویہ کسی کا نہیں رہا جو قابل اعتبار ہو، جن کے اندر علم رہا ہو، دین کا شعور رہا ہو، ان میں یہ راستہ نہیں رہا۔ راستہ یہ رہا کہ لوگ اسلام پہ آ جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ یہ اور خاص طور سے جو لوگ اپنے آپ کو کتاب و سنت پہ چلنے والے کہتے رہے ہیں، محدثین کا جو رویہ رہا ہے، جو اہل الحدیث کا رویہ رہا ہے، اپنی پوری تاریخ میں یہ اعتدال کا رویہ رہا ہے، یہ بیلنس کا رویہ رہا ہے، یہ محبت اور نفرت کے درمیان محبت میں بھی غلو نہیں اور نفرت میں بھی غلو نہیں، اس کا رویہ رہا ہے۔ یہ رویہ بتاتا ہے کہ غلط کو غلط کہنا ہے، لیکن غلطی کرنے والے کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ غلطی کیوں کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے تو فتویٰ یہ آئے گا کہ رسالت کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا انکار کرے تو فتویٰ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یوم آخرت نہیں ہے تو فتویٰ یہ آئے گا کہ یوم آخرت کا انکار کفر ہے۔ لیکن جس نے انکار کیا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اسی کی عبادت ہو، اس بات کو تسلیم نہیں کیا، کیا اس کو بھی اسی طرح کافر کہہ دیا جائے گا جس طرح آسانی سے یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یوم آخرت کا انکار کفر ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل میں اور صاحب عمل میں فرق ہے۔ اسی لیے یہ بہت وضاحت سے باتیں بتائی گئی قرآن و حدیث کے اندر، یہ کام کریں گے کفر۔ لیکن کرنے والا جو آدمی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ نہیں مانتا، تو کیا وہ اللہ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ یہ پہلے فتویٰ دینے سے پہلے یہ جاننا پڑے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا ہے؟ اسے کسی نے بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مان رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو اس انداز میں نہیں مان رہا ہے، تو کیا اس کے لیے اس نے کوئی تعبیل تو نہیں کی ہوئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات اس کو سمجھا دی گئی ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ بات کہتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی عقل میں تھوڑا سا فطور ہے، ایسا تو نہیں وہ بعض باتوں کو سمجھتا ہے اور بعض باتوں کو نہیں سمجھتا ہے۔ یعنی اس آدمی کے یہ سارے احوال جاننے کے بعد یہ تول کر دیکھا جائے گا کہ ہاں چاروں طرف سے بھائی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ ہاں اب اتنی ساری سچائیوں کو جاننے کے بعد جب کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آدمی سب کچھ جانتے بوجھتے، قرآن و حدیث کو سمجھتے، مسائل اسلامیہ کو جانتے، اس کے اوپر اسلام کا جو فتویٰ ہے، جو اسلام کا حکم ہے اس کو جان رہا ہے، پورے شعور میں ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہا ہے، یوم آخرت کو نہیں مان رہا ہے، تب فتویٰ آئے گا کہ ایک متعین آدمی مسلمان نہیں رہا۔ اور یہ جو فتویٰ دے گا، یہ کون دے گا؟ یہ جو فتویٰ دے گا کہ یہ مسلمان نہیں رہا، وہ کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ عام آدمی دے گا؟ کوئی عام مسلمان دے گا؟ نہیں دے سکتا۔ اگر عام مسلمان دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لأخیہ کافر، جس نے اپنے بھائی سے کافر کہا فقد رجع الیہ ان لم یکن کافر۔ تو یہ جو کفر جو آپ نے بھائی پہ ماری تھی یہ تلوار، اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس کی گردن تو نہ کٹی، مگر آپ کا جو مسلمان والی، آپ کی جو مسلمان والی گردن ہے یہ کٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط باء بأحدہما، حدیث کے الفاظ ہیں، تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہو جاتا ہے۔ آپ دو لوگ ہیں، ایک نے کہا کہ تو کافر ہے، تو اب یا تو جس کو کہا گیا ہے وہ کافر ہے، اور نہیں تو جس نے کہا ہے اس کی طرف وہ کفر لوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کتنا مشکل ہے کسی کو کافر کہنا، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی جرات ہے۔ یہ ایسا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں یہ فیصلہ سنا رہا ہے، کیوں؟ آپ اس آدمی کے تمام احوال و قوائف سے ٹھیک طریقے سے واقف نہیں ہیں، اور آپ نے یہ فتویٰ آسانی سے دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ ہوا،
اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاؤ کیا پاک کیجیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقعت فی الحرام، ہم نے گناہ کا کام کیا ہے، ہمیں پاک کیجیے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور کہا چیک کرو، اس نے شراب تو نہیں پی، اشرب خمرن، اس نے شراب تو نہیں پی، اہو مجنون، ذرا دیکھو کہیں ایسا تو نہیں اس آدمی کے پاس اب عقل نہیں رہ گیا۔ تو صحابہ کرام نے چیک کیا، کہیں سے شراب کی کوئی بو نہیں، اور ان کی قوم کے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کو جانتے ہیں، یہ اپنی قوم کے شریف ترین اور بہت نیک لوگوں میں ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اب جا کر اسے سنسار کر دو، ہے نا۔ معمولی ان کے اسلام پہ ابھی کوئی حرف نہیں آیا تھا، زنا کسی مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے نا، اور اسلامی سزا ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر تحقیق سے تثبت سے کام لیا۔ تو جب کسی آدمی کو آپ یہ سوچنے جا رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان نہیں رہا اور کھٹ سے یہ بات بیان کر دیتے ہیں، تو سوچیے کتنی بڑی جرات کی بات ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔